السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے 2-3 صورتوں کا ترجمہ پیش کیا تھا۔ آج کے مجلس میں ہم انشاءاللہ ان صورتوں کی جو ضروری مفردات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ علق کے مفردات رہ گئے تھے، ہم ان آیات کے کچھ مفردات پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ علق، اقرأ بسم ربک، اقرأ واحد مذکر حاضر فعل امر، واحد مذکر حاضر فعل امر، تو پڑھ، اور قرأۃ اس کا مصدر ہے، گویا کہ 2 باب سے ہے، قرأ یقرأ اور قرأ یقرأ، اس کے معنی پڑھنا۔ الذی خلق، خلق الانسان من علق، خلق واحد مذکر غائب فعل مضارع، واحد مذکر غائب مذکر، اس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا۔ خلق مصدر ہے، خلق یخلق خلقا، اس کے بعد پھر لفظ آ رہا ہے من علق، علق لہو کی پٹکی، جمع ہوا خون، خشک نہ ہوا خون، اور اس کے بعد پھر اقرأ وربک الاکرم، اقرأ وربک الاکرم، اس میں تفضیل بڑا کریم، اور یہ کرم سے ماخوذ ہے، باعزت سخاوت والا۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ دونوں تقریباً آ چکے۔ علم، علم یعلم تعلیما، باب تفعیل کا مصدر ہے، یہ باب تفعیل سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، سکھانا، اور با صلہ ہے، علم بالقلم، قلم کے ذریعے سکھایا، اور قلم جمع اقلام، علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو تمام چیز سکھائی جو انسان نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، لیطغی واحد مذکر غائب فعل مضارع لام تاکید، بلام تاکید، واحد مذکر غائب فعل مضارع بلام تاکید، یقین، یقیناً حد سے آگے بڑھ جانے والا، سرکشی کرنے والا، لیطغی کو حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اور طغی یطغی طغن یہ لفظ پیچھے آ چکا ہے سرکشی کے معنی میں۔ الرآہ استغنی ان مصدریہ، اور رآ واحد مذکر غائب فعل ماضی، اور ہو ضمیر مفعولی، اس نے اس کو دیکھا، اس نے اس کو دیکھا، رؤیت مصدر ہے۔ ان الی ربک الرجعی، الرآہ استغنی، استغنی یہ بھی واحد مذکر غائب فعل ماضی، اس نے بے پرواہی کی، استغنا برتا، اور استغنا مصدر باب استفعال کا۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، رجعہ مصدر ہے لوٹنا، پھر جانا، رجعہ، رجعہ یرجع رجعا ورجوعا، رجعہ مصدر ہے لوٹنا فعلا کے وزن پر۔ اور ایت الذی ینہا، ینہا واحد مذکر غائب فعل مضارع، وہ منع کرتا ہے، روکتا ہے، نہیٌ مصدر ہے، نہا ینہا نہیً باب فتح، عبداً اذا صلی، اور عبداً ینہا، عبداً ینہا کا فاعل ابو جہل، اور عبداً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی جب آپ نماز پڑھتے ہیں۔ ارأیت ان کان علی الہدی، ان کان علی الہدی، صلی یہ بھی معلوم ہے آپ کو واحد مذکر غائب، اس نے نماز پڑھی، تسلیت المصدر ہے، اور ہدا اس میں مصدر، ہدایت، انبیاء کی کتابیں، صحیفے، وَأَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى یہ ہے کہ اس نے تقوی کا حکم دیا،
ارأیت ان کذب وتولی، تقوی یہ بھی پیچھے آ چکا ہے، اسم مصدر پرہیزگاری اور اتقاء ان سے ماخوذ ہے یہ۔ اس کے بعد پھر فرما رہے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا کلا لئن لم ینتہی، لم ینتہی واحد مذکر غائب مضارع بلم منفی بلم، واحد مذکر غائب مضارع منفی بلم، وہ نہیں رکا، وہ نہیں باز آیا۔ لنسفعا بالناصیہ، لنسفعا یہاں پر بھی نسفعا جمع متکلم مضارع لام تاکید کا، اور با نون خفیفہ، اس جگہ نون خفیفہ کو الف کے ساتھ لکھا گیا ہے تنوین کے ذریعے، معنی ہے کھینچنا گھسیٹنا۔ صفع کا معنی پیشانی پکڑ کر گھسیٹنا، صفع یصفع صفعا، لنسفعا معنی لنأخذن، ہم ضرور بضرور اس کو لیں گے، اس کو پکڑیں گے۔ بالناصیہ، ناصیہ اسم مفرد پیشانی مراد آدمی ہے، اور خاطیہ یہ اسم فاعل ناصیہ کی صفت مراد گناہ کرنے والی، گناہ کرنے والی، اور کاذبۃ خاطئہ یہ بھی اس کی صفات ہیں۔ فَلْيَدْعُوا نَادِيَ، فَلْيَدْعُوا یہ بھی واحد مذکر غائب مضارع امر، بلانا چاہیے، پکارنا چاہیے، لام تعلیل کا، اور دعا مصدر ہے۔ اور اس کے بعد نادیہ، فَلْيَدْعُوا نَادِيَ، نادیۃ، نادی اسم فاعل ہو ضمیر مضاف الیہ، اپنی مجلس، مجلسی ساتھی۔ فَلْيَدْعُوا نَادِيَ تو چاہیے کہ وہ بلائے اپنے مجلسی ساتھی کو، چاہیے کہ بلائے اپنے مجلسی ساتھی کو۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ ہم بھی بلائیں گے، کس کو؟ زبانیہ، دوزخ کے فرشتے۔ زبنن اس کا معنی ہے دفع کرنا، دور کرنا، اور فرشتے جس کام کے لیے لگائے گئے ہیں اس اعتبار سے ان کا نام زبانیہ رکھا گیا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، حرف ردع، لا تطیعہ، لا تطیع واحد مذکر حاضر فعل نہیں، واحد مذکر حاضر فعل نہیں، ہو ضمیر مفعولی غائب، تو فرما برداری مت کر، اطاعت مت کر۔ واسجد واقترب، اور سجدہ کرنے سے مراد یہاں پر آپ کے اللہ کے سامنے جھکنا اور قربت حاصل کرنا، یعنی کہ اللہ کے لیے نماز پڑھنا۔ اور اس کے بعد پھر جناب من آپ کے سورہ قدر آ رہی ہے، اور سورہ قدر میں تقریباً تمام جو مفردات ہیں وہ تقریباً آپ کے جانے پہچانے ہیں اور پڑھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کو تشریح کی جائے کر کے۔ قدر کے میں خیر من الف شہر یہ بھی معلوم ہے، الملائکہ الروح یہ بھی معلوم ہے، فیہا بن رب کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، تقریباً لغات اس کے آپ کے معلوم ہی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر سورۃ آ رہی ہے سورہ البینہ، سورہ البینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ لم یکن واحد مذکر غائب فعل مضارع مجزوم، واحد مذکر غائب فعل مضارع مجزوم، اس کے معنی کیا ہے؟ نہ تھے، مجزوم بلم، نہ تھے۔ کونن اس کا مصدر ہے، کانا یکون کونن باب نصرہ سے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، منفکین جمع اسم فاعل مذکر منصوب، یکن کی وجہ سے جمع اسم فاعل مذکر منصوب، بعض رہنے والے، جدا ہونے والے، چھوٹنے والے، بعض رہنے والے، جدا ہونے والے، چھوٹنے والے۔ اور انفکاکن اس کا مصدر ہے باب انفعال سے، انفکاکن مصدر ہے باب انفعال سے۔ اس کے بعد ہے حتی تأتیہم البینہ، تأتی واحد مؤنث غائب مضارع منصوب، وہ آتی ہے، وہ آئیں گی، اتیان مصدر ہے، اتا یأتی اتیانا باب ضربہ۔ اور اس کے بعد پھر البینہ، بینہ کھلی دلیل، واضح دلیل، بینات اس کی جمع، بینات اس کی جمع۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، رسول پیغمبر، جمع رسول بھیجا ہوا،
مرسل کے معنی میں، مفعول کے معنی میں، فعول کے وزن پر مبالغہ، صحفا مطہرہ، صحفا صحیفتن کی جمع، کتابیں، نوشتے، فعیلتن کے وزن پر، اور اس کے بعد پھر مطہرتن اس میں مفعول واحد مؤنث مفعلتن کے وزن پر، ہر طرح کی جسمانی پاکی، تطہیر باب تفعیل کا مصدر، طہر یطہر تطہیرا، تو تفعیل سے مطہرتن مفعلتن کے وزن پر اسم مفعول، فیہا کتب قیمہ، قیمہ صیغہ صفت، مرفوع مؤنث نکرہ، درست اور سچی اور ٹھیک چیز، مطلب یہ ہے کہ گزشتہ آسمانی کتابیں درست اور ٹھیک تھیں، گزشتہ آسمانی کتابیں درست اور ٹھیک تھیں اور انسانی زندگی کی اصلاح کرنے والی تھی، انسانی زندگی کی اصلاح کرنے والی تھی، اور قرآن مجید ان سب کا نچوڑ ہے، قرآن مجید ان سب کا نچوڑ ہے۔ گزشتہ کتب کے سارے مضامین قرآن کریم کے اندر پائے جاتے ہیں، سب پر حاوی ہے۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ، تفرق واحد مذکر غائب ماضی، وہ متفرق ہوا، فرق مصدر فاعل کے وزن پر، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَمَا أُمِرُوا یہ ما نافیہ، اس کے بعد اللہ استثناء کے لیے آ رہا ہے، اور أُمِرُوا ماضی کا صیغہ فعل مجہول، لِيَعْبُدُوا اللَّهَ لام تعلیل کا، کہ وہ اللہ کی، اللہ مفعول ہے، یعبدو کا، یعبدو فعل بفاعل، مخلصین حال ہے، اس میں جمع اس میں فاعل مذکر منصوب، مخلص واحد، خالص اللہ کی اطاعت کرنے والے، اور اخلاص مصدر ہے باب فعال کا، مخلصین لہ الدین اسی کے لیے اپنی عبادت کو خالص کرنے والے، اسی کے لیے اپنی عبادت کو خالص کرنے والے، اس کے بعد پھر حنفاء، حنفاء حنیف کی جمع، فعلا کے وزن پر اللہ کی طرف ہونے والے، متوجہ ہونے والے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ تقریباً یہ سب الفاظ صرف صیغوں کا فرق ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمُ الشَّرُّ الْبَرِيَّةِ، شر البریہ، بریہ لفظ آ چکا ہے، بریۃ خلق مخلوق کے معنی میں، فعیلۃ کو وزن پر بمعنی مفعول، برء سے جس کے معنی عدم سے وجود میں لانے کے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، اس میں تقریباً جتنے الفاظ اور مفردات آئے ہیں تقریباً مختلف صیغوں کے اختلاف کے ساتھ پیچھے کی صورتوں میں ہم نے بیان کر دیے ہیں۔ اور اب اس کے بعد صورت آتی ہے سورہ زلزال، سورہ زلزال، اس کے اندر قرآن کریم فرماتے اس کی آیتیں ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها، زلزلت واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول، واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول، وہ ہلائی گئی، زلزلۃ مصدر ہے فعللۃ کے وزن پر، اذا زلزلت الارض زلزالها، زلزال فعال کے وزن پر مصدر، اخرجت الارض اثقالها، اثقال اس کے بوجھ، ثقل کے جمع اثقال، یہاں مراد خزانے اور دفنے مراد ہیں، زمین کے خزانے اور دفنے مراد ہیں۔ وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، اس دن انسان آپ کے بڑے تعجب سے کہیں گا کہ آخر زمین کو کیا ہوا ہے کہ دفنے نکال رہی ہے، پھر اس دن زمین بات کریں گی اور سب کچھ بتا دیں گی۔ تحدث واحد مؤنث غائب مضارع، وہ بیان کریں گی، تحدیث تفعیل کے وزن پر، حدث یحدث تحدیثا، تو تحدیث مصدر باب تفعیل کا، یس بأن ربک اوحا لها، اوحا یہ تمہاری ایحاء سے واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ماضی، وہی کرنے سے مراد
اللہ کی طرف سے دل میں کوئی بات ڈالنا. یوم یصدر الناس، یصدر واحد مذکر غائب فعل مضارع، واحد مذکر غائب فعل مضارع، واپس لوٹیں گے. صدر مصدر ہے، نصر ینصر باب نصر ینصر سے، صدر یصدر صدرا سینہ، ہر چیز کا اگلا حصہ، ہر چیز کا اگلا حصہ. یصدر الناس اشتاتا، اشتات جدا جدا، الگ الگ، طرح طرح. شتن اور شتاتن کی جمع، یہ لفظ پیچھے آ چکا ہے. شتن اور شتاتن کی جمع پراگندہ. لیروا اعمالہم، لیروا مضارع منصوب بلام کئ، مضارع منصوب بلام کئ مجہول جمع مذکر غائب، تاکہ دکھائے جائیں. رؤیتن مصدر ہے باب فتح سے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مثقال اس میں مفرد، مثاقیل جمع برابر ہم وزن، اور ثقل اس کا مجرد. خیر بہتر، بھلائی نیکی. خیر کی دو قسمیں ہیں، خیر کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے خیر مطلق جو کہ ہر حال میں ہر ایک کے نزدیک پسندیدہ ہو، ہر حال میں ہر ایک کے نزدیک پسندیدہ ہو، جیسے جنت. اور نمبر دو خیر مقید جو ہر ایک کے لیے خیر ہو، جو ایک کے لیے خیر ہو اور دوسرے کے لیے شر ہو، ایک کے لیے خیر ہو اور دوسرے کے لیے شر ہو. جیسے دولت کہ کسی کے حق میں خیر ہوتی ہے اور کسی کے حق میں شر ہوتی ہے. تو جناب من آپ کے یہ سورہ زلزال سے متعلق ہم نے آپ کو لغات بتا دیے، اور آئندہ مجلس میں انشاءاللہ بقیہ سورت کے لغات بتائیں گے اور انشاءاللہ ترجمہ بھی کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.